اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل وظیفہ پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کی خدمت میں سچے اور جھوٹے آدمی کی پہچان کے لیے، سچے اور جھوٹے آدمی کو پرکھنے کے لیے ایسا پیارا وظیفہ، ایسا پیارا عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ عمل آپ کو آپ کی مشکل کے وقت بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ دوستو، مثال کے طور پر اگر کسی کی کوئی چیز چرا لی گئی ہو تو اس آدمی کو جس کی چیزیں چرا لی گئی ہوں تو اسے 3-4 یا 2-3 آدمیوں پر شک ہو تو وہ ان سے پوچھے کہ آپ نے میری یہ چیز چرائی ہے، آپ میرے چور ہیں، یا خود اس کو ان پر شک ہو تو وہ ان آدمیوں میں سچے اور جھوٹے کی پہچان کون کر سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ میں نے چیز نہیں چرائی، یا یہ آدمی سچ بول رہا ہے۔ اس وقت بھی آپ کو یہ عمل کام دے سکتا ہے، یا اس وقت آپ کو یہ عمل کام دے سکتا ہے کہ اگر 2 شخصوں میں لڑائی ہو گئی ہو تو آپ وہاں موجود نہیں، تو آپ وہاں پہ ان کا فیصلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، تو آپ ان کی بھی باتیں سنیں گے اور جس کے ساتھ لڑائی ہوئی دونوں فریقین کی باتیں سنیں گے، مگر آپ پرکھ نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان میں کون سچا ہے۔ دونوں اپنی اپنی بات پر صحیح کہہ رہے ہیں، مگر آپ جج نہیں کر رہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان دونوں فریقین میں کون سچ پر ہے، تو آپ کو اس وقت بھی یہ عمل بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ دوستو، اس عمل کو سننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ قرآنی عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ مسلمانوں کو دوستو قرآن میں ہی حل ملتا ہے۔ مسلمانوں کی ہر مشکل قرآن پاک سے ہی حل ہوتی ہے، کیونکہ دنیا جہان کا ہر خزانہ ہی اسی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی حکمتیں اسی میں ہی رکھ دی ہیں، ہر بیماری کی شفا ہی اسی میں ہے۔ تو دوستو، قرآنی عمل ہے، آپ اس کو غور سے سنیے۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء شریف کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا نمبر 18 نمبر اس کا آیت مبارکہ کا ہے۔ سورہ انبیاء شریف جو 17ویں پارے میں موجود ہے، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو ضاحک ولکم الویل مما تصفون۔ آپ کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو بتائے بھی چلتا ہوں کہ سورہ انبیاء شریف کی آیت نمبر 18 جو 17ویں پارے میں سورہ انبیاء موجود ہے، اس کی آیت نمبر 18 آپ کو قرآن پاک میں آپ اس کو دیکھیں گے تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو ضاحک وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، بلکہ سچ کی باطل پر چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان میں تمہارے لیے افسوس ہے۔ اس آیت مبارکہ کو دوستو کس وقت پڑھا جائے، کون سے وقت میں پڑھا جائے تو آپ مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ٹائم یہ ہے کہ جب آپ صبح کی نماز ادا کر لیں، جماعت کے ساتھ آپ نے نماز ادا کر لی، تو آپ اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھ پر ان 2 آدمیوں کے متعلق سچ اور جھوٹ کو واضح کر دے کہ اے اللہ تعالیٰ، ان میں کون سا آدمی سچا ہے، میں نہیں پرکھ پا، تو ہی مجھے اشارہ فرما دے۔ یا تو دوستو، جب آپ دعا کریں گے آپ نے یہ عمل 11 دن تک جاری رکھنا ہے، اور 11 دن تک آپ نے صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچ اور جھوٹے آدمی کو ظاہر کرنے کی دعا کرنی ہے۔ تو دوستو، اگر تو جو جھوٹا آدمی ہے
وہ تو یا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا، یا اس آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ پر اس کا کس طرح پردہ فاش کیا، اس کا کس طرح جھوٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کسی طرح بھی ظاہر کر سکتا ہے، یا تو وہ ذلیل و خوار ہو کر ظاہر ہو جائے گا، یا اشارتاً آپ کو اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے ظاہر فرما دے گا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ عمل اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ عمل اچھا لگا تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اس عمل کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔